موسم مہمان گرامی خان بابا، ہماری عالیہ باجی اور بہت سارے لوگ جن کے میں نام نہیں لے سکتا، سچی بات ہے اور سچ بولنے کو میں ترجیح دیتا ہوں۔ جب ابھی نام یاد نہیں ہے، پہلی پہلی ملاقاتیں ہیں تو آہستہ آہستہ یہ نام بھی یاد ہوں گے۔ مقصد بیان کر دیتا ہوں میں خان بابا سب کو میں مخاطب کر کے یہ بات کہوں گا، ہے تو ساری پاکستانی اور پاکستان کی پہچان میری پہچان۔ میرا یہ قول ہے کہ میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان۔ میں اپنے پاکستان میں بڑی اس کی شاید قدر نہیں کرتا۔ میرے پاکستانی لوگوں کو اس چیز کی قدر نہیں ہے کہ آزادی کیا چیز ہے، محب وطنی کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے۔ ہم یہ سب سے چاہتے ہیں کہ سارے اچھے ہو جائیں، یہ ہر کسی کی خواہش بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو شاید سب سے پہلے کوئی پیش نہیں کرتا کہ میں بھی کوئی اچھا قدم اٹھا لوں۔ تو اب رہی بات پاکستانی کے نام پڑھنے کی، میں تو وہی ایک بات بولوں گا کہ میں تو یوں ہی چلتا تھا خیالوں میں اپنے جب غور سے دیکھا تو یوسف اللہ نے تیری تقدیر بنا دی۔ کسی ٹائم پہ میں صرف بند کمرے میں یہ سوچا کرتا تھا، آج سے 2 3 4 سال 5 سال پہلے، کہ میرے پاکستان کے حالات کیسے ہیں، یا 10 سال 12 سال 14 سال پہلے بھی تو میں یہ سوچا کرتا تھا میرے حالات اور اتنے وسائل اتنے نہیں تھے۔ میں ایک عام سے ایک مزدور آدمی تھا میں، تو میں نے کسی ایک بڑے سیاستدان کا انٹرویو سن لیا تو لفظوں سے انسان سیکھتا۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگ یہ خالی صرف اتنا نہیں جی آئے تالیاں بجائی اور چلے گئے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور بغیر مقصد کے اگر کسی جگہ جانا یہ وقت ضائع کرنا وہ بیوقوفی ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ بندہ کہیں نہ جائے اگر میرے اندر اس چیز کو میں نہیں سمجھتا تو میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتا تھا، یہاں تک کہ اکیلا ہی سوچتا تھا بلکہ رو پڑتا تھا کہ میرے پاکستان کے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوں، میں ایک انپڑھ آدمی، میں اپنا تعارف کروانے میں مجھے کبھی سچ بولنے میں آڑ محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ضرور میں کہا کرتا ہوں کہ فکر انسانیت، فکر روزگار، فکر مستقبل، فکر میرے بچے پاکستان کے، اور فکر امن و امان، فکر پاکستان آئیے ماسٹر محمد یوسف انگوٹھا چھاپ، ڈگری نہیں فکر رکھتا ہوں اپنے ملک اور قوم کی، تھیوری نہیں شاید تھوڑا بہت ہنر رکھتا ہوں روشن پاکستان کا، خوشحال پاکستان کا۔ لوگ آتے ہیں باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس چیز کا رد عمل نہ کوئی آئے۔ جب ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے، آپ سب لوگ یہاں پر محبت کے ساتھ آئے ہیں، سارے محبت وطن پاکستانی ہیں، سارے انسان دوست ہیں، سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں تبدیلی آئے، وہ والی تبدیلی نہیں۔ میں بڑی اس چیز کی، میں سچی بات ہے، میں مخالفت میں ہوں۔ امیر پریشان، غریب پریشان، کیونکہ یہ ہے تبدیلی اور نیا پاکستان۔ سونار پریشان، لوہار پریشان، یہ ہے اس کے اثرات، تبدیلی اور نیا پاکستان۔ آج سے 5 سال پہلے تک کا ہمارا پاکستان، میرا آپ کا پاکستان کم سے کم بیکاریوں کا پاکستان نہیں تھا۔ میرا جو سب سے بڑا جو دکھ اور تکلیف ہے جو میرے اندر ہے نا، وہ یہ والی ہے کہ میرے پاکستان کے لوگوں نے ادارے بھی بنائے، لوگوں نے بڑا کچھ کیا، لیکن لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا نہیں کیا۔ میں بیکاریت بن کے میں بڑا سخت خلاف ہوں۔ میں یہ جب لنگر کھانے کھلے تھے کہ جی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، رب کعبہ کی قسم کوئی کسی کو کھلا نہیں سکتا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ جی مچھی مارنا سکھائیں، ان کو مچھی پکڑنا سکھائیں، ان کو مچھی مری بھی نہ دے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے اوپر یہ عمل کیا کہ میں نے کہا کہ میرے چھوٹے سے حالات تھے، میرے ایک دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے پاکستانی قوم کے لیے میں نے آواز اٹھانی ہے، میں نے حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے۔ تو میں نے وہ جب صاحب کا انٹرویو سنا کہ جب آپ نے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کریں، پھر آپ دوسرے کی بات کریں گے تو اچھے لگیں گے۔ تو میں نے سب سے پہلے دن رات میں نے خود محنت کی۔ میں ایک درزی ہوں، وہ جو ماسٹر آتا ہے میرا نام ہے، ایک درزی ہوں میں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے آپ جیسے بڑے لوگوں کی میں نے باتیں سنی، اور میں بڑے لوگوں کی باتوں کو بڑا، اور میں ہر اس بندے کو بڑا کہتا ہوں، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جہاں وہ ایک عام سا آدمی اگر وہ بات اس کی اچھی ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ بات اگر کسی کی اچھی تو آپ یہ غور کریں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، اگر وہ فائدہ والی بات ہو تو آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ وہ کون تھا، جب وہ میرے جیسے ایک انپڑھ آدمی تھا، اگر وہ بات اچھی کر گیا ہے
آپ اگر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے اپنے لیے، ذات کے لیے امن بھی چاہتا ہے، روزگار بھی چاہتا ہے، لیکن میں نے یہ کہتا ہوں کہ یار اپنے لیے کون سا ایسا شخص ہے جو برائی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اپنی ذات کے لیے؟ کوئی کسی کے لیے امن چاہے نہ چاہے، اپنے لیے تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو میں وہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یار جب اپنے لیے عمل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے امن ہو، تو ہم ایک امن کا ایک گہوارہ کیوں نہ بنا لیں؟ ہم اپنے گھر کو امن کا دیوار یا اس کی چار دیواری کو امن کی کیوں نہ بنا لیں؟ اور وہ جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہماری فوج، ہمارے ادارے، وہ آج اور عوام جب تک سر ایک پیج پر نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگر عوام اور فوج ایک پیج پر آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قومی یکجہتی یہ بھی کام کرے گی، آپ جو کام کر رہے ہو وہ بھی کام کرے گا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی سکون میں لے کر آؤں، میرے وطن میں بھی ایک میرا اونچا نام ہو۔ جب میں کبھی باہر، تو میں اتنا نہیں گیا، میں تو 2 دفعہ اللہ کے گھر گیا ہوں۔ میں غربت کے دن بھی میں نے دیکھے، میں غربت کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور یہ جو آج جو حالات جو پیدا ہو چکے ہیں، میرے پاس اس چیز کی گواہیاں موجود ہیں۔ جس کا دل کرے، جب دل کرے، جس ادارے کا دل کرے، میڈیا کا دل کرے، کسی اور کا کوئی چاہے کہ یہ ثبوت چاہیے ہمیں کہ یوسف پاکستانی جو کہتا ہے کہ فکر انسانیت، فکر پاکستان، وہ کیا تھا؟ وہ آج کے حالاتوں کے بارے میں نے تقریباً 4.5 سال، 4.25 سال پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے 10ویں مہینے کے بعد میں نے بولنا شروع کر دیا تھا، شاید 2018 یا 2019 میں، کہ میرے پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میرے پاکستان کے لوگوں کی معیشت کو مار دیا جا رہا ہے، میرے پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت بیکاریوں کا وقت آ جائے گا، لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ یہ جب میں باتیں بولتا تھا تو مجھے یہاں 2-4 بیٹھے ہوئے ہوں گے جو اس چیز کو جانتے ہیں، تو مجھے میرے گھر میں، میرے علاقے میں جہاں جہاں میرا ملنا جلنا تھا، تو وہاں پر مجھے پاگل پن کی ڈگری ملی کہ یوسف بھائی پاگل ہو گئے ہیں، یوسف پاکستانی۔ اس ٹائم پہ لوگ یوسف پاکستانی نہیں بولتے تھے، لوگ بولتے تھے، شاید میں نے اپنا نام نہیں رکھا تھا۔ تو جب مجھے لوگوں نے پاگل کہنا شروع کیا تو میں جملہ کہا کرتا تھا، آج سے 4.5 سال پہلے، 5 سال سے، پھر مطلب 4.5 سال سے مسلسل میں بولتا ہوا آیا ہوں میں، یہاں تک کہ پاکستان کے میرا واحد دوست، میں نے اس کو بولا تھا چل میرے ساتھ، تو میں پاکستان کے حالات، ہم ٹیبل پہ ایک بیٹھ کے ہم بات کیا کرتے تھے۔ بات تھوڑی سی تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ کہ سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے کہ ایک شخص نے خالی صرف اتنا لکھ دیا کہ میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان، میں اپنے گھر کی، یہ جیسا بھی میرا پاکستان ہے، یہ امیر ہے، غریب ہے، جیسا بھی ہے، میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ خالہ کا گھر کتنا بھی محل ہو، اور اگر میرا گھر جھوپڑا ہے نا تو وہ میرے لیے محل ہے، وہ کیونکہ میں وہاں پر بے دھڑک ہو کے چلتا ہوں، پھرتا ہوں، مجھے کسی کی وٹاج کی نہیں ہے۔ باقی جو میرے بھائی جو باہر رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں، اور جو لوگ آج کل جو جا رہے ہیں، سالوں سے پتہ چلا جی ہزاروں اور لاکھوں لوگ یہاں سے چلے گئے، 3-4-5 سال کے اندر کے ہمارے پیسے والے لوگ، اچھا دماغ رکھنے والے لوگ جو یہاں سے پاکستان سے جب باہر چلے جائیں گے، اچھے لوگ، اچھا دماغ رکھنے والے لوگ پاکستان کا چلے جائیں گے۔ یہ کسی ایک گھر کا تو معاملہ نہیں ہے کہ جی 2 4 10 گھر ہیں تو چلو جی کوئی بات نہیں جی 2 گھر چلے گئے ہیں باہر، 8 تو ہیں یہاں پر۔ جب ہماری کریم یہاں سے چلی جائے گی تو پیچھے پھر مجھ جیسے کیا بچیں گے؟ ایک انپڑھ لوگ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اپنی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب تک عمل نہیں آئے گا، جب عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو چمن کہاں سے ہوگا؟ میری یہ سب سے گزارش ہے کہ اس تقریب کو، مجھے زیادہ اس طریقے سے باتیں، روایتی باتیں کرنا نہیں آتی، میں سب کے نام نہ لے کے شکریہ ادا کر سکتا ہوں، تمام لوگوں کا صرف یہ بات کہوں گا، چھوٹے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں سارے خاص ہیں، میں سب لوگوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ فکر آپ سب کو بھی ہے، ہمارا آنے والا مستقبل مجھے تو اس ٹائم پہ اندھیروں میں نظر آ رہا ہے۔ اور آج سے 10 مہینے پہلے میں نے ہاتھ ٹیبل پہ مار کے میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گا، میں بند کمرے میں سالوں میں میری سوچ رہی ہے، سوچتا رہتا تھا میں پاکستان کے بارے میں نے کہا سلیم اب میں چپ نہیں رہوں گا۔ مجھے دھمکیوں بھی کی بھی، مارنے کی بھی باتیں ہیں کہ جو معاہدہ محبت وطن بنتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا، تو میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، میں نے یار وہ سب سے بڑا جو سچ ہے وہ تو موت ہے۔ انسان زندگی میں چل سکے نہ چل سکے، موت اس کو آنی ہے، کسی منزل پہ بندہ پہنچ سکے نہ پہنچ سکے،
موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آتی ہے، موت تو 100 سال کے بعد بھی آتی ہے، موت تو 10 سال کے بعد بھی آتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ جب یہ دماغ میں بات بیٹھ گئی تو میں نے کہا یار میں موت سے کیا ڈروں گا؟ کیا میں اپنے وطن کی بات اپنے ملک میں رہ کے بھی نہیں کر سکتا؟ اگر میں اپنے ملک میں رہ کے بھی اپنے وطن کی آزادی کی بات نہیں کر سکتا تو پھر کدھر جا کے بات کر سکتا ہوں؟ کون سنے گا میری آواز؟ آج ہمارے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی سیاسی معاملات میں نہیں آتا، میں صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست ہر کسی کی اپنی اپنی ہے، کسی کی سیاست پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پاکستانی سارے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہیں تو میری اور آپ کی آنے والا مستقبل بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آنے والی نسلیں، ہم آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں گے۔ میں نے نہیں، آپ غلط بات ہے۔ مجھے کیا پتا کہ میری آنے والی نسل کب آئے گی کب نہیں آئے گی، چھوٹا بھی میرا بچہ ہے، ابھی میں پریشان ہوں، عام لوگ پریشان ہیں۔ ہم غیب کی باتیں کرتے کہ جی غیب والے کو ہم نے صحیح کرنا ہے، جو موجودہ ہے اس کو کون صحیح کرے گا؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ خالی صرف آئے باتیں کری نہیں۔ جب تک ہم اپنے موجودہ یہ موجود یہ جو بزرگ یہ جو جوان ہیں ان کی بات کرو نا۔ آپ بات کر رہے ہو جی نسل، آنے والی نسل، کیا میں کسی کی نسل نہیں ہوں؟ کیا میں اور آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ روایتی جملے بھی بولنے میں کہتا ہوں کہ بند کیے جائیں۔ جب عملی جامہ پہنانا ہے، جب عملی کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ تو جب تک ہم ایک پیج پر، قوم ایک پیج پر، ادارے ایک پیج پر نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں۔ میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اگر ہم نے امن چاہتے تو سارے ہیں، تو ایک میں دل سے دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی جو اپنی فوج کے حق میں ذرا تعلیم کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ خالی آئے روایتی باتیں کری، سندھ پولیس کے نعرے لگائے، فوج کے نعرے لگائے، سندھ رینجز کے نعرے لگائے، دل میں محل ہے۔ جب دل میں محل ہے تو میری بات سنیں، آپ کی بات میں اثر کہاں سے ہوگا؟ اگر میں یہ بتاؤں کہ جی میرے نمبر 4 بن جائیں اور میں جھوٹی باتیں کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں، جیسے کہ وہی والی بات ہے جھوٹی باتیں، ریاست مدینہ سب کو پتہ چل چکا ہے ریاست مدینہ کیا ہے۔ یہ میرے پاکستان کے اس کے اثرات ہیں جو آج غربت ہے، آج بے روزگاری ہے، آج خالی صرف تاجر آواز اٹھاتا ہے۔ تو میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ یار یہ صرف تاجروں کا ملک ہے کیا؟ روٹی سارے نہیں کھاتے؟ کون سا ایسا بندہ جو پاکستان میں تاجر نہیں ہے؟ ہم خالی تاجر کو سمجھتے ہیں بس یہ بیکار آدمی ہے، یہ ٹیکس چور ہے، یہ فلانا چور ہے۔ اگر یہ ٹیکس چوری کی بھی اگر کبھی باتیں کرتی ہیں یا لوگ بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار فرشتوں کی ٹیمیں بھی تو لے کر آؤ۔ اگر تاجر ہمارا غلط ہے، ہم سارے غلط ہیں۔ کبھی کبھی جب یہ سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ یار پاکستان کے بارے میں لوگوں کے اثرات صحیح نہیں ہے، اقبال صحیح نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یار کیوں؟ میرے پاکستان کے اندر کون سی ایسی برائی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے؟ خالی صرف ہم نے ایک دوسرے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے، یہ برا یہ برا یہ برا فلانا برا۔ کم سے کم میں اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک کروں۔ پھر میں بات کر رہا تھا میں ریاست مدینہ کی اور نئے پاکستان کی، میں رب کعبہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں میں اپنی بات کروں گا، میں کسی اور کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی جواب دے گا ذمہ دار میں خود ہوں۔ جب میں نے ریاست مدینہ کا نام سنیا، الحمدللہ میں بحیثیت مسلمان، بے شک میں پڑھوں تو کیا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا تو ہوں میں۔ کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، یا کتنے لوگ ہیں جو عالم ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو داڑھیوں والے، صرف وہ مسلمان نہیں ہیں۔ میرے جیسا ادنا سا بندہ بھی، اس بندے کو بھی مسلمان سمجھ کر لوگ گولی مار دیتا کافر، بھلے اس کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے یہ بات سچ ہے یا نہیں، کہ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، بھلے اس کو کلمہ آتا ہے نہیں آتا، اس کو مسلمانی کے فرائض پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن کافر جب اس کا دشمن ہے تو پھر میں صرف ایک کلمہ پڑھنے والا یا نام کا مسلمان بھی میں مار کھا جاتا ہوں۔ پھر میں بڑوں کی باتیں سنتا ہوں کہ مسلمان تو بڑا دلیر ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی دلیریاں کہاں چلی گئی؟ خالی مسلمان نام کے رہ گئے۔ الحمدللہ یہاں سارے مسلمان بھی ہیں، باقی رہا دوسرے لوگ، دوسری قومیت کے بات کر رہا ہوں تو سر میں صرف اتنا جملہ کہتا ہوں ہر پاکستانی کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو میرا سلام، کیونکہ یہ ہے ہمارا ہم سب کا پاکستان۔ زندہ باد پاک فوج، زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔